السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول درس 7 کو لے کے آیا ہوں انشاءاللہ، جس کا ہیڈ لائن ہے میں یمنعک منی۔ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ پارٹ ہو چکے ہیں، کچھ پیراگراف ہو چکے ہیں، باقی پیراگراف 7 سے لے کے 19 تک انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمورتین۔ نزل ینزل، نزول کے معنی ہوتے ہیں ضرب یضرب، اترنا، قیام کرنا، کئی معنی آتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ اترے۔ تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے۔ سمورتن، کیکر کا جو درخت ہوتا ہے اسے سمورہ کہتے ہیں، سمورتن۔ اور شبہ اس کی جمع ہوتی ہے سمر یا اسماء۔ اور اللہ کا یعلق تعلیق باب تفعیل بروزن صرف یصرف التصریف، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لٹکانا۔ سیف، اس کی جمع سیوف، تلوار۔ تفرق یا تفرق، تفرق کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ ہو جانا، یہ باب تفاعل سے ہے اور یہ ماضی ہے۔ نام ینام نومن، یہ باب سمیہ سے ہے، سونا، یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رسول جو مرفوع ہے نزل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اللہ مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تحت جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ، یعنی ظرف ہے، اور عربی میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ سمرہ جو ہے تحت کا یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ سیف منصوب ہے اللہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ الناس مرفوع ہے تفرقہ کا فاعل ہے۔ رسول مرفوع ہے نامہ کا فاعل ہے۔ اللہ مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے۔ وعلق بها سیفہ، اور اس سے اپنی تلوار لٹکا دی۔ وتفرق الناس، اور لوگ الگ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ وناموا، اور سو گئے۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمورۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے سو گئے۔ آگے دیکھیے، وجاء رجل من المشرکین وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالسمورہ وهو فی غمدہ۔ جاء یجیء، مجیئتن کے معنی ہوتے آنا، بروزن باء یبیع، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رجل، اس کی جمع رجال، آدمی۔ مشرک، مشرک۔ معلق، اللہ کا یعلق تعلیق کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے معلق، لٹکانے والا، اور معلق وہ جس سے لٹکا دیا جائے، یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ گمدن، اس کی جمع اگماد یا گمود آتی ہے، میان جس میں تلوار رکھتے ہیں، برابر۔ اب دیکھیں، رجل من المشرکین، یا رجل جو مرفوع ہے جاء کا کیا ہے؟ رجل جو مرفوع ہے جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ من المشرکین، یہ رجل کے بعد، نکرے کے بعد یہ جملہ شبہ جملہ ہے، اور آپ شاید جانتی ہوں گے یا آپ جان لیں گے، نکرے کے بعد کوئی جملہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو، چاہے شبہ جملہ ہو، وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت ہوتی ہے، وہ جملہ صفت ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ موصوف اور یہ صفت، یہ مل کر کے جاء کا فاعل۔ وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالسمورۃ وهو فی غمدہ، وسیف یہاں پر مرفوع ہے، یہ حال واقع ہے، توجہ چاہیں گے، اور حال یہ جملے اسم کی صورت میں ہے، جملہ اسم کی صورت میں ہے۔ تو
یہ یہاں دیکھیے، یہ سیف مضاف، رسول مضاف علیہ، اور اللہ کا یہ مضاف ہے، تو اس لیے یہ مجرور ہے۔ یہ پورا مل کے کیا ہوگا؟ مبتدا معلق خبر، اب بالصبر جو اس سے معلق سے متعلق ہو جائے گا، تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور پھر یہاں بھی دیکھیے کیا ہے، وہ فی گمدہی مبتدا ہے، اور فی گمدہی جار مجرور ملنے کے بعد کیا ہے، یہ خبر ہے، تو یہ بھی پورا جملہ اسمیہ ہونے کے بعد اسی پہ کیا کریں گے، عطف کر دیں گے، تو عطف معطوف ہونے کے بعد یہ کیا بن جائے گا، پورا حال بن جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ہوگا۔ تو ترجمہ دیکھیے، وجاء رجل من المشرکین، اور مشرکین کا ایک آدمی آیا، یعنی ایک مشرک آیا، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیکر کے درخت سے لٹکی ہوئی تھی اور وہ میان میں تھی۔ فأخذ المشرك السيف وسله من جمده واستيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخذ یاخذ، اخذ کے معنی ہوتے ہیں لینا، سلہ یسل، سلہ کے معنی ہوتے تلوار کو سوت لینا، مین سے تلوار کو نکال لینا۔ سلہ یسل بروزن مدہ یمدو، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ استيقظ یستيقظ، استيقاظ کے معنی ہوتے بیدار ہونا۔ تو مشرک یہاں پہ جو مرفوع ہے، اخذ کا فاعل ہے، سیف منصوب ہے، اخذ کا یہ مفعول ہے، اور گمدہی، یہ گمدہی جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے ہے۔ رسول جو مرفوع ہے، استيقظ کا کیا ہے، فاعل ہے، اللہ جو مجرور ہے، رسول کا مضاف الیہ ہے۔ تو فأخذ المشرک السیف، تو مشرک نے تلوار لی اور اسے اپنے میان سے نکال لیا۔ واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول بیدار ہو گئے۔ فقال المشرک، تو مشرک نے کہا، فقال المشرک والسیف مسلول، یہ دیکھیں مسلول آئے یہاں پہ، سل یسل، سلن کے معنی ہوتے سوت لینا، فاعل کا صیغہ ہوتا سالن، مفعول مسلول، جیسے مد یمد مدن، ایسے فاعل مادن، مفعول ممدود۔ تو مسلول میں سوتی ہوئی، تلوار کو سوت لینا، نکال لینا۔ خاف یخاف، خوفن کے معنی ہے تو ڈرنا، یہ مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ۔ تو مشرک فاعل ہے، کالا کا فاعل، مشرک مرفوع ہے کالا کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور سیف جو مرفوع یہ مبتدا ہے، مسلول یہ خبر ہے، فی یدہ جار مجرور ملنے کے بعد جو ہے مسلول کے متعلق ہو جائے گا، تو یہ مبتدا اور یہ خبر ملنے کے بعد پورا جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور جملہ اسمیہ ہونے کے بعد یہاں سے یہاں تک جو ہے مشرک کا کیا ہو جائے گا، یہ حال بن جائے گا، مشرک کا حال بن جائے گا، اور یہ حالت نصب میں پورا جملہ رہے گا۔ اب فقال المشرکون لی، تو یہ حال، یہ ذوالحال، یہ پورا مل کے کیا بنے گا، فاعل بن جائے گا کالا کا۔ اب کالا کا جو کس سے کہا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو یہاں سے جوڑتے، قال المشرکون لرسول اللہ، اللہ کے رسول سے کہا، تخافونی، یہ قال کا یہ مقول آ رہا ہے، تخافونی، یہ سوال یہ ہے، اے اتخافونی، اتخافونی، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں، آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، لا اے لا خاف، میں ہی نہیں ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے فعل، فاعل اور یہ تمام چیزیں کیا محذوف ہے یہ۔ قال المشرک، مشرک نے کہا، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ تو یہ یمنعک منی، یہ پورا کیا ہے، خبر ہے، اب من کیا ہے، مبتدا ہے، پھر یہ جملہ استفہامیہ بننے کے بعد، انشائیہ بننے کے بعد کال کا کیا ہو جائے گا، مقولہ بن جائے گا، سمجھے مفعول کے درجے میں آ جائے گا یہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ بچائے گا۔ یہ اللہ جو مرفوع ہے،
یہ فعل کیا ہے یہاں پہ محذوف ہے، یہ اے یمنعونی یمنعونی اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. تو فعل اور مفعول تمام چیز کو حذف کر دیا، فاعل کو صرف برقرار رکھا گیا ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں پہ کیا ہے مرفوع ہے. یہ یا تو مبتدا بھی بنا لیں گے یا خبر یمنعونی اس کو محذوف مان لیں گے خبر کو، یہ بھی صحیح ہے. اتنا بولنا تھا تو کیا ہوا، فسقط السيف من يد المشرك فأخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم السيف فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للمشرك من يمنعك مني. سقط یسقط سقوط کے معنی ہوتے ہیں گر جانا. یدن اس کی جمع ایدی ہاتھ. اب دیکھیے سیف جو مرفوع ہے سقط کا فاعل، ید جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، مشرک جو مجرور ہے ید کا مضاف الیہ ہے، رسول جو مرفوع ہے اخذ کا فاعل ہے، اللہ مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ ہے، سیف منصوب ہے اخذ کا مفعول ہے. یہاں پہ رسول جو مرفوع ہے کالا کا فاعل ہے، اللہ مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ ہے. للمشرک مشرک جو مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیں، فسقط السيف من يد المشرک، تو تلوار مشرک کے ہاتھ سے گر پڑی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشرک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے کہا کیا، من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا. قال المشرک، فقال المشرک، مشرک نے کہا کون خیر آخذ. یہ اخذ سے اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، آخذ لینے والا، مطلب بہترین بدلہ لینے والا بن جائیے. کان یکونو بر وزن قال یکول، امر وہاں کیا تھا قل، یہاں ہوگا کانا یکونو سے کن. کون خیر خیر آخذین، تو مشرک جو مرفوع ہے کالا کا فاعل ہونے کی وجہ سے خیر جو ہے منصوب ہے، کانا کی کیا ہے خبر ہے یاد رکھیے، اور آخذین جو ہے خیر کا یہ مضاف الیہ ہے. پھر یہ ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا، کن کے اندر جو انتر جو ہے کانا کے اسم ہے، اور یہ کیا ہے خیر آخذین کانے کی خبر حالت نصب میں آئے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد، شہید یشہد شہادہ کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، الہ کے معنی معبود. یہ لا الہ میں الا اللہ جو ہے، لا الہ کے اندر الا اللہ ہے، اصل لا الہ جو منصوب ہے یہاں پہ دیکھیے الہ نفی جنس ہونے کی وجہ سے ہے. اس کی خبر کیا ہے، احد یہاں پہ محذوف ہے جو کہ مستثنی منہ ہے، اور اگر مستثنی منہ یہاں پہ اگر مرفوع ہوگا تو اللہ کے بعد آنے والے کا بھی کیا ہوگا مستثنی، وہ بھی کیا ہو مرفوع ہوگا. تو مستثنی اور مستثنی ملنے کے بعد جو ہے لا نفی جنس کی خبر حالت رفع ہو جائے گی. پھر یہ پورا جملہ ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا، تشہد کا مفعول واقع ہوگا. وَأَنِّ رسول اللہ، انی جو مضاف ہے، یہ انی جو ہے انی انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے اندر یا جو ہے یا جو جڑی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے انا کا اسم ہے، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ بننے کے بعد یہ خبر ہے. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا معطوف، اور یہ کیا ہو جائے گا معطوف پہلے. یہ ملنے کے بعد تشہد کا کیا ہوگا مفعول واقع ہوگا. تو ترجمہ یوں، اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. فقال المشرک، مشرک نے کہا لا سے مراد لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی. اس کے اندر ساری چیزیں محذوف ہیں. ولیکن اعاہدک علی الا اقاتلک ولا اکون مع قوم یقاتلونک. آہد یعاہد، معاہدہ کے معاہدتن کے معنی ہوتے ہیں عہد پیما کرنا، یہ باب مفعول سے ہے اور مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. اسی طرح دیکھیے قاتل یقاتل مقاتلتن کے معنی ہوتے ہیں قتال کرنا، لڑنا. یہ پورا جو
یہ اقاتل کا یہ جو منصوب ہے یہاں پہ ان جو حروف ناصبہ ہے اس کی وجہ سے ہے، اور پھر اکونا کا عطف جو ہے اقاتلو پہ ہے. یہ پورا جو ہے کیا ہو جائے گا، ماتو ماتو پہلے ہو جائے گا. پھر مع قومن، قومن جو مجرور ہے مع کی وجہ سے جو ظرف ہے، یہ قوم کے بعد جو جملہ ہے پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ کیا ہو جائے گی، یہ صفت ہو جائے گی. یہ قوم موصوف ہو جائے گی. ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا، مع کا مضاف الیہ ہوگا. پھر یہ ملنے کے بعد اکونو کا کیا بن جائے گا، متعلق بن جائے گا. تو اب دیکھیے وَلَكِنْ أُؤَاهِدُكَ عَلَىٰ أَلَّا أُقَاتِلَكَ ہے، لیکن میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، عہد و پیما کرتا ہوں اس بات پر کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا. وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے. یہ کہنے کے بعد کیا ہوا، فَخَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلا. خلا یخلی تخلیتاً، اگر سبیل کے ساتھ ہو جائے تو چھوڑنا، جانے دینا، رہا کر دینا، آزاد کرنا. خلا اس کی گردان رما کے وزن پہ ہوگی، رما رمایا رمو مو. خلا خلیا خلو، رمت رمتا رمینا، خلت خلتا خلینا. یخلی یرمی کے وزن پہ آئے گا. تو رسول جو مرفوع ہے خلا کا فاعل، اللہ جو مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ، سبیل جو منصوب ہے خلا کا کیا ہے، مفعول واقع ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا، اسے آزاد کر دیا. فَأَتَى الْمُشْرِكُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ جِئْتُكُم مِّنْ عِندِ خَيْرِ النَّاسِ. صاحب یا سب و صحابتاً کے معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا. اس میں فاعل کی صیغہ صاحب، اس کی جمع کئی آتی ہیں، ان میں سے ایک جمع ہے اصحاب. من خیر الناس، اندہ جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، خیر جو مجرور ہے اندہ کا مضاف الیہ ہے، اندہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور الناس جو ہے یہ خیر کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے. یہ پورا مل ملا کے کیا ہو جائے گا، جیتوں کے متعلق بن جائے گا. تو فَأَتَى الْمُشْرِكُ أَصْحَابَهُ، یہ اصحاب جو منصوب ہے عطا کا کیا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے. تو مشرک اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، فقال اور کہا. تو مشرک اپنے ساتھی کے پاس آ کر کہا کیا، جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سے بہترین لوگوں کے پاس سے آیا ہوں. برابر. تو الحمدللہ آج یہ درس 7 میں یمنو کا منی آج مکمل ہو گیا. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.